میں نے اس کے لیے قرآن کی آیت پڑھی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اس آیت میں خدا نے اعلان فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، حضور کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، حضور آخری نبی ہیں۔ لیکن ہمارے پیغمبر کے دین نے قیامت تک کے لیے رہنا ہے، اور یہ قیامت تک نبی کا دین کیسے چلے گا؟ حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور نے اعلان فرمایا، میرے صحابہ جو دین خدا نے مجھے دیا میں نے وہ دین تمہیں دے دیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور آپ نے دین پہنچانے کا حق ادا فرما دیا ہے۔ پھر نبوت نے اعلان فرمایا وَلْيُبَلِّغْ مِنْكُمُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، میں نے دین تمہیں دیا ہے، اس دین کو آگے تم نے دینا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے خدا سے دین کو لیا، پیغمبر کے صحابہ کے حوالے کر دیا۔ اب نبی کے بعد دین کامل وہ ہوگا جو میرے پیغمبر کے صحابہ کا ہے۔ میں دوسرے لفظوں میں یوں کہوں گا، نماز اللہ کے ہاں قابل قبول وہ ہوگی جو نماز پیغمبر کے صحابہ دے، روزہ قابل قبول وہ ہوگا جو پیغمبر کے صحابہ نے دیا ہے، اعمال قابل قبول وہ ہوں گے جو خدا کے پیغمبر کے بعد پیغمبر کے صحابہ نے دیے ہیں، کیونکہ خدا نے قرآن میں اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج پیغمبر تیری وساطت سے تیرے صحابہ کے دین کو کامل اور مکمل کر دیا ہے۔ ہم نے پیغمبر کی ذات کو نہیں، پیغمبر کے صحابہ کو دیکھا ہے۔ نبی نے نماز صحابہ کو دی ہے، صحابہ نے نماز امت کو دی ہے۔ صحابی نبی والی نماز دیتا ہے، اپنی طرف سے کبھی صحابی پیغمبر کی اپنی طرف سے کبھی صحابی نماز کو دیتا نہیں ہے۔ حضور آخری نبی ہے اور خدا نے حضور پہ نبوت کو ختم کر دیا اور نبی کو بطور نمائندے کے 1,24,000 صحابہ عطا کر دیے۔ چک بیلی والوں ایک نقطے پہ غور کرنا، میں کہتا ہوں نبی اس زمین پہ نمائندہ خدا ہوتا ہے، صحابی اس زمین پہ نمائندہ مصطفیٰ ہوتا ہے۔ اگر تمہیں اللہ کی بات چاہیے تو نبی سے ملتی ہے، اگر نبی کی بات چاہیے تو نبی کے صحابی سے ملتی ہے، اگر قرآن کا معنی چاہیے تو پھر نبی دیتا ہے، نبی حدیث کا معنی چاہیے تو پھر پیغمبر کا صحابی دیتا ہے۔ نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ میں تجھے نقطہ دینے لگا تھا کہ اللہ کے نبی پہ خدا نے نبوت کو ختم کیا، تعداد 1,24,000 بنتی ہے، اور پیغمبر کے صحابہ جو نبی کے نمائندے ہیں ان کی تعداد بھی 1,24,000 بنتی ہے۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ انبیاء کی تعداد بھی 1,24,000 ہے، صحابہ کی تعداد بھی 1,24,000 ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے خدا نے بتا دیا میرے پیغمبر اگر نبیوں کی تعداد 1,24,000 ہے تو تیرے صحابہ کی تعداد 1,24,000 ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کو نمائندہ میرا کہتے ہیں، صحابی کو نمائندہ تیرا کہتے ہیں۔ ہم نے اعزاز تجھے دیا ہے کہ تجھ پہ میری نمائندگی ختم ہے، صحابہ پہ تیری نمائندگی ختم ہے۔ جتنے نمائندے میرے ہوں گے اتنے نمائندے تیرے ہوں گے، جتنے نمائندے میرے ہوں گے اتنے نمائندے تیرے ہوں گے۔ میں نقطہ دے تو جملے پہ غور کرنا، ہمارا عقیدہ ہے حضور آخری نبی ہیں۔ ذرا توجہ رکھنا، جب حضور دنیا میں آئے ہیں نبوت ختم ہو گئی، لیکن جب نبی دنیا سے گئے ہیں تو پھر صحابیت ختم ہو گئی ہے۔ نبی کے آنے پہ نبوت ختم ہے، نبی کے جانے پہ صحابیت ختم ہے۔ حضور کے آنے کے بعد کوئی اور نبی مانے تو یہ بھی بے ایمان ہے، اور نبی کے جانے کے بعد ان کے علاوہ کسی کو صحابی مانے تو وہ بھی بے ایمان ہے۔ نہ ان کے بعد نبی ہے نہ ان کے بعد صحابہ ہے۔ نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ نبی کی خدا کی بات نبی کرتا ہے اور نبی کی بات صحابی کرتا ہے۔ خدا نے نبی کی صحابیت، نبی کی نمائندگی کو صحابہ پہ ختم کر دیا ہے۔ میری بات توجہ سے سمجھنا، خدا نے نمائندگی کے لیے انبیاء کو چنا ہے، نبوت حضور پہ ختم کر دی ہے۔ خدا نماز کا حکم نبی کو دیتے ہیں، نبی آگے صحابہ کو دیتے ہیں۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ تم اہل سنت بھی عجیب ہو، تم کہتے ہو نماز وہ پڑھیں گے جو صحابہ والی ہے، اور ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم کہتے ہیں نماز پڑھیں گے جو نبی والی ہے۔ میں نے کہا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ تو کہتے ہیں نماز وہ پڑھیں گے جو نبی والی ہے۔ کہتے ہیں تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا میرے پاس تو دلیل موجود ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی نے اعلان کیا تھا فَلْيُبَلِّغْ مِنْكُمُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، میں نے دین تمہیں دیا ہے، تم نے دین آگے دینا ہے۔ تیرے پاس دلیل کیا موجود ہے؟ کہتے ہیں جی بخاری کی روایت ہے، اس کے بخاری کے روپ پہ کبھی نہ آنا۔ کہتے ہیں جی
صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی نے اعلان نہیں کیا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز یوں پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے، تو پھر نماز نبی والی پڑھیں گے۔ میں نے کہا حدیث کا ترجمہ پھر کرنا، کہا جی صلو کما صلو، کہ صلو تم نماز پڑھو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح نماز پڑھتے مجھے دیکھا ہے۔ میں نے کہا میں نے تو نبی کو پڑھتے نہیں دیکھا، تو نے نبی کو پڑھتے نہیں دیکھا، یہ تجھے مجھے تو خطاب ہی نہیں ہے۔ کہتا ہے کسے خطاب ہے؟ میں نے کہا یہ خطاب صدیق کو ہے، یہ خطاب تجھے مجھے نہیں ہے، یہ خطاب تو فاروق کو ہے۔ کہتا ہے یہ کیا مطلب؟ توجہ رکھنا، میں نے کہا اس حدیث کا مطلب یہ ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نے نماز ایسے پڑھنی ہے جیسے نماز مجھے پڑھتے دیکھا۔ کیا مطلب؟ ایک نماز پیغمبر کی ہے، ایک نماز صحابہ کی ہے۔ میری دلیل پہ توجہ رکھنا، وقت کم ہے، میں عنوان کو سمیٹ لوں گا۔ فرمایا تم نماز یوں پڑھو گے جیسے تم نے نماز پڑھتے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ بات توجہ سمجھنا، نبی کو صدیق نے دیکھا ہے، اس کا معنی یہ ہے صدیق نماز ایسے پڑھے جیسے نبی نے پڑھی ہے، اور تو نماز ایسے پڑھے جیسے صدیق نے پڑھی ہے۔ صحابہ نماز یوں پڑھے جیسے نبی نے پڑھی ہے، اور تو نماز یوں پڑھے گا جیسے صحابہ نے پڑھی ہے۔ ہم صحابی کو دیکھیں گے، صحابی نبی کو دیکھے گا، صحابی کی نماز نبی والی اور میری نماز صحابہ والی۔ ہماری نماز کون سی ہے؟